ریلی نکالی گئی جس کے آرگنائزرز مجلس وحدت المسلمین، تحریک تحفظ کوٹلی امام حسین علیہ السلام، شیعہ ینگ مین اور انجمن متولیان تھے۔ جلوس نکالنے اور دھرنا دینے کے حوالے سے ہمیں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہمیں مدعو کیا گیا، لیکن چونکہ جلوس اور دھرنا پارا چنار کے مظلوم مومنین سے اظہار یکجہتی اور ان کے ہم آواز ہونے کے لیے تھا، تو بطور ڈسٹرکٹ خطیب اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ضلعی صدر کی حیثیت سے اس قومی اور ملت تشیع کے اجتماعی مسئلے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرپور شرکت بھی کی اور ہراول دستے میں رہے۔ جلوس جامع مسجد لاٹو فقیر سے نکلنے کے بعد مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے نژد کامرس کالج کے قریب دھرنے کی شکل اختیار کر گیا، جہاں مختلف قراردادیں بھی پیش کی گئیں اور اس ملی بیداری و یکجہتی اور مومنین پارا چنار کی حمایت میں نماز جمعہ بھی ادا کی۔ گزشتہ شب یہ گزشتہ گزری ہے، این شب دھرنا نامعلوم وجوہات کی وجہ سے دھرنا ختم کر دیا گیا، جس کے بارے میں بھی نہ مجھ سے آرگنائزر نے مشاورت نہیں کی اور نہ ہی اس دھرنے کو ختم کرنے کے فیصلے میں ہمیں اعتماد میں لیا گیا اور نہ شامل کیا گیا۔ یہ کمیٹی گئی ہے ڈی پی او کو ملی ہے، اندے میں خطیب جامع مسجد کو نہیں سدا گیا تے نہ حکم مدعو کیتا گیا۔ انہوں نے اپنے طور تے ون کے مذاکرات کیتے جہدے یہ آرگنائزر دن، لہٰذا جس طرح باقی عوام بھی اس سب معاملے سے آگاہ نہیں اور وہیں بطور ڈسٹرکٹ خطیب ہمیں بھی لا علم رکھا گیا، اور لہٰذا جو سوالات عوام و دیگر مومنین کے ذہنوں میں ہیں وہی سوالات ہمارے ذہن میں بھی ہیں۔ ڈی پی او دے نال یہ مشاورت تھی ہے تے ختم کیتا گیا یہ دھرنا، اندے وچ یہ انہوں دے نال گفت و شنید تھی ہے ڈی پی او دے نال، یہ کمیٹی والے اراکین گئے اندے ساکو کوئی نہ اعتماد کیتا گیا، نہ بلایا گیا تے نہ وچ شامل آسے تے ساتھ یہ رہنے اندے کو لا علم رکھا گیا۔ عوام اگر کوئی آکھے جو بھئی اے خطیبی وچ شامل ہے دھرنے کو ختم کرن والے یا انہوں نے کوئی ڈیلنگ کیتی ہے، ایم ڈبلیو ایم این تنظیم نے کوئی ڈیلنگ کیتی ہے، کوئی بارگیننگ کیتی ہے انتظامیہ دے نال، یا کوئی انہوں دا عہدہ دی پیشکش کیتی گئی ہے، کیڑا عہدہ دی مشیر دا کوئی عہدہ انہوں کو سنے آفر کیتا گیا۔ اساں لا علم ہیں، او بہتر جانتے ہیں، جبکہ ڈیرے دے اساں مومنین کو ڈسٹرکٹ خطیب کو استعمال کیتا گیا، عام مومنین کو استعمال کیتا گیا ہے۔ انہوں دے وچوں ایک آدمی اتھا کو نہیں بیٹھا، اساں بلایا تے انہوں کو جرنا اتھا موجود ہی کو نہیں، آن کے اپنی صفائی پیش نہیں کر سکے۔ جو صفائی دے میں ساڑی کیری ڈیلنگ تھی ہے تے کیویں شامل تھے ایسے تے کیوں یہ کیتا ہے دھرنے کو ختم کیتا ہے۔ عوام کو اے روز دھرنے دیون تے استعمال کریں تے وقت اپنے ذاتی مفاد حاصل کر کے تے عوام کو ٹیشو پیپر دی طرح وہ بکا دیون۔ دھرنے دے انعقاد ڈسٹرکٹ خطیب غضنفر علی نقوی صاحب کا کلیدی کردار رہا ہے، اور انتہائی پریشر کے باوجود نماز جمعہ کا انعقاد بھی خطیب صاحب نے اپنے کندھوں پر ذمہ داری لیتے ہوئے کیا۔ انتہائی
نکاہت و کمزوری اور صحت کی خرابی کے باوجود ریلی اور دھرنے کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا، مگر پھر بھی رات گئے ایسا کیا ہوا ہے کہ دیگر منتظمین دھرنا نے ایک ڈی پی او کے ساتھ میٹنگ اور فریق مخالف کے بلا جواز دھمکی پر سب کچھ ختم کر دیا۔ جس طرح قوم کو استعمال کیا گیا اسی طرح خطیب صاحب کو بھی استعمال کیا گیا۔ جب خطیب صاحب کو دھرنا ختم کرنے کے باوجود آگاہی نہیں دی گئی تو قوم کو کیا آگاہی دی گئی؟ ہمارے یہ پرامن دھرنا پارا چنار کے مومنین پر ظلم روکنے، ان کے راستوں کی بندش ختم کرنے پر اور ان سے اظہار یکجہتی اور حمایت میں تھا، اور ان کے مطالبات کے تسلیم اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے بارے میں حکومت سے اپیل کے لیے دیا گیا تھا، نہ کہ کسی فرقے یا مسلک کے خلاف تھا۔ ایسے موقع پر تنظیم اہل سنت کی جانب سے اجلاس اور دھرنا ختم کرنے کے لیے جارحانہ بیانات قابل مذمت ہے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بار پھر سے فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش ہے، جس کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں۔ اے جرنا رات بھر جرا انہوں نے ایو کیتا ہے جامع مسجد کلان دے وچ انہوں نے شیعہ دے بارے چ، حالانکہ سارا دھرنا کہیں فرقے دے بارے چ نہیں ہے، نہ کہیں دے بارے چ، اساں راستیاں دی بندش دے بارے چاہیے تے کوئی انہاں دا ایو کون آئی، لیکن انہوں دے ان دے باوجود ہی انہاں جامع مسجد شیعہ دے دھرنے دے واسطے جو غلط بیانی کی تھی، انہوں نے ایسا کو ایو کیتا، اساں ان دی مذمت کریں دیں۔ تنظیم اہل سنت والجماعت کا جو کل اجلاس ہوا ہے، ہم گیدڑ بھپکوں سے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں ڈرایا نہ جائے۔ ہم امن کے حامی ہیں، امن پسند کرتے ہیں، امن کے حامی ہوں گے، امن کے حامی رہیں گے، اس لیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو امن کا گوارا بنانے والے بھی ہم ہی لوگ تھے۔ یہ جو آج کل جماعتیں نکلے ہوئے ہیں، کوئی امن کا جنرل سیکرٹری ہے، کوئی صدر ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم سے پوچھو کہ امن کیسے ہوا تھا۔